أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل آخرت کے لیے کیا چیز بھیجی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں بے شمار رب کے انعامات و احسانات، اس کی رحمتیں اور برکتیں لے کے آیا تھا، تاکہ ہم بھی اپنا دامن ان رحمتوں سے برکتوں سے بھر لیں، اور ہم نے کوشش بھی کی ہوگی رب کے انعامات کو، احسانات کو حاصل کرنے کی، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں حاصل کرنے کی۔ لیکن رب پھر بھی کہتا ہے کہ جائزہ لے لو، تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمیں بھی اس ماہ مقدس کی عبادت و ریاضت کے آخر میں تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے اس مہینے میں کون سی محنت کی، کس قدر محنت کی، اور ہماری یہ محنت کارگر ہوئی یا نہیں، ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں۔ اس ماہ مقدس کے رخصت ہو جانے پہ، شاید آج رخصت ہو جائے یا کل رخصت ہو، ہمارے جذبات کیا ہیں؟ یہ جائزہ لیجئے، اس مہینے کے اختتام پر ہمارے جذبات کیا ہیں؟ کیا ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ایک ماہ کی جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس ماہ کے بعد ہمیں آزادی ہوگی، جس طرح اس مہینے سے پہلے آزادی تھی، اور ہم نے بہت سے کام روکے ہوئے ہوں گے جو ہم اس مہینے میں نہیں کر سکے، کہ شرم آتی تھی اس مہینے میں یہ کام کرتے ہوئے، یا احساس تھا کہ کم از کم اس مہینے میں ہم یہ غلط کام نہ کریں۔ اب ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور ہمارے وہ کام جو ہم نے روکے ہوئے تھے اب ہم آزادی کے ساتھ کر سکیں۔ کہ اس مہینے کے اختتام پہ ہمیں خوشی ہے، پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، ہمیں آزادی مل جائے گی، یا پھر ہمیں غم ہے کہ رب کی طرف سے ایک رحمتوں بھرا مہینہ آیا تھا، ہم نے اس مہینے میں رب کی رحمتیں سمیٹی، اس کی برکتیں، مغفرتیں حاصل کرنا چاہیں، لیکن اب وہ نیکی کے مواقع ختم ہو جائیں گے جو اس مہینے میں نیکی کے مواقع تھے، وہ نیکی کا موسم بہار تھا، ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اس مہینے کے اختتام پہ یہ غم ہے یا یہ خوشی ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے گی؟ اس بات کا جائزہ لے لیجئے، اپنے دل کے کونوں میں دیکھیے کیا جذبات، ہمارے اسلاف کے جذبات کیا ہوتے تھے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، کہ ماہ رمضان کے اختتام پر اگلے 11 مہینوں میں سے نصف عرصہ وہ گزارتے تھے رب سے درخواستیں کرتے ہوئے کہ اے اللہ، ہم نے جو بھی محنتیں کی، جو بھی عبادتیں کی ہیں، اسے قبول فرما لے۔ ان عبادات کی قبولیت کے لیے رب سے التجائیں کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم نے جو بھی کیا اللہ، اس کا فائدہ تبھی ہے جب تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو بھی ہم نے محنت کی ہے، عبادات کی ہیں، ہمیں اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ ساری عبادات تو قبول فرما لے۔ اس لیے
5.5 مہینے تک رب سے التجائیں کرتے تھے کہ ہماری محنت ضائع نہ جائے، ہماری عبادت قبول ہو جائے، اور پھر اگلے 5.5 مہینے وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں پھر سے اپنی زندگی میں اگلا ماہ رمضان دے دے تاکہ ہم پھر سے تیری رحمتیں، تیری برکتیں حاصل کر سکیں۔ اس مہینے کے اختتام پہ جذبات کیا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر غم کے جذبات ہیں کہ ایک نیکیوں کا موسم بہار، رب کی رحمتوں کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب نیکیوں کے مواقع کم ہو جائیں گے، یہ غم ہے، تو پھر یہ ایک علامت ہے کہ آپ کی عبادات رب کے یہاں قبول ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ غم نہیں، یہ خوشی ہے کہ آزادی مل جائے گی، پابندیاں تھی ختم ہو جائیں گی، تو پھر اپنے اس سوچ کو تبدیل کیجئے، خوشی کا اظہار نہیں، غم کا اظہار کیجئے، دل میں غم پیدا کیجئے کہ رب کی طرف سے آنے والا یہ مہینہ جو اپنے دامن میں بہت کچھ لے کے آیا تھا، ہم نے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس پہ ہم غمگین ہوں، اس پہ غم کا اظہار کریں نہ کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور پھر اپنے اعمال کی قبولیت کا جائزہ لینا ہے، تو یہ دیکھیے کہ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ تھا، ہم نے 1 مہینے تک اپنی تربیت کی ہے، سحری کے ٹائم پہ اٹھا کرتے تھے اپنے عام معمول سے ہٹ کے، اس مہینے میں ہم سحری کے ٹائم پہ اٹھتے تھے۔ کیا اس مہینے کے بعد بھی ہماری یہ روٹین باقی رہے گی کہ ہم سحری کے ٹائم پہ اٹھے؟ سحری کھانے کے لیے نہیں، اب رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی حضور قیام کرنے کے لیے، رب سے مشق مانگنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ایک عادت تھی جو ہم نے بنا لی، 1 مہینے کی ریہرسل تھی، تربیت تھی کہ 1 مہینہ ہم نے اپنے آپ کو سحری کے ٹائم پہ اٹھانے پہ آمادہ کیا۔ اب اس ماہ کے گزرنے کے بعد کیا ہماری یہ روٹین باقی رہے گی؟ یہ ختم ہو جائے گی۔ اس مہینے میں ہمارا طریقہ یہ رہا، اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ دیتے تھے کہ اب نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جانا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ساتھ ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے۔ کیا اس مہینے کے ختم ہو جانے کے بعد ہمارا یہ عمل باقی رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا؟ ہم اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے رہے ہیں، قرآن کا فہم لیتے رہے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی کوشش ہی کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ کوششیں، قرآن کے ساتھ یہ تعلق، قرآن کا یہ مفہوم اور فہم لینا، کیا رمضان کے بعد باقی رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا؟ رب وہی ہے جو رمضان کے مہینے میں تھا، اور رمضان کے بعد بھی رب وہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تبدیلی کن میں آئے گی؟ وہ تبدیلی ہم میں آئے گی۔ ہم وہ نہیں رہیں گے جو اس مہینے میں ہیں، لیکن رب وہی ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اس ماہ مقدس میں محنت کی، کوشش کی، وہ راضی ہو گیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا اس مہینے کے بعد۔ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ 1 مہینہ کوشش کرتے رہے رب کو منانے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، 1 مہینے کی ریاضت کے بعد وہ راضی اگر ہو گیا ہے ہم پہ خوش ہو گیا ہے، ہمارا بن گیا ہے، ہمیں اپنے قریب کر لیا ہے، تو ہم اس مہینے کے بعد اس سے دور ہو جائیں؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، حماقت۔ اپنی ساری محنت کو ضائع کرنا ہے کہ جس ذات کو راضی کرنے کے لیے، جس ذات کے ساتھ دوستی بنانے کے لیے ہم نے محنت کی ہے، اب جب دوستی قائم ہو گئی ہے، تعلق بن گیا ہے، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا قرآن پڑھتے ہیں، تو اس مہینے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیں، یہ دوستی نہیں ہے۔ اس لیے غور کیجئے کہ ماہ رمضان کے بعد ہمارے رب سے کے ساتھ جو تعلق ہم نے قائم کیا ہے، اسے مضبوط کیا ہے، اس تعلق پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اس تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ تعلق رب کے ساتھ تعلق دوستی کا، تقرب کا، یہ قائم رہنا چاہیے۔ اور وہ سارے معمولات جو ہم ماہ رمضان میں کرتے رہے ہیں، انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ کمی بے شک آ جائے، ذکر و اذکار کرتے تھے کم ہو جائے، تلاوت کرتے تھے کم ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ سارے کام چھوڑے نا۔
رب ذوالجلال نے اسی لیے ہمیں یہ کہا کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، تاکہ تم اظہار کرو اپنے عمل کے ساتھ کہ ہم نے اس روزوں کو بوجھ نہیں سمجھا، ہم رمضان کے بعد بھی مزید روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں خوشی تھی ماہ رمضان کے روزوں کو ادا کر کے، اس لیے ہم ماہ رمضان کے بعد بھی شوال میں روزے رکھ رہے ہیں۔ اس ایک قسم کا اظہار ہے کہ یہ ہم پر بوجھ نہیں تھا، اسے ہم نے بوجھ نہیں سمجھا بلکہ ہمیں خوشی تھی، اور اس خوشی کے اظہار میں ہم رمضان کے بعد بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز کہ رب کے ساتھ تعلق ہم نے بنایا، اسے مضبوط کیا، اسے اب قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسے توڑ دیں گے، اسے کمزور کر دیں گے تو نقصان ہمارا ہے۔ رب محتاج نہیں ہے ہمارے تعلقات کا، رب محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کا قرآن پڑھیں، محتاج ہم ہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ اس لیے وہ سارے معمولات، وہ خرچ اخراجات کے ہیں، صدقات و خیرات کے ہیں، ذکر و اذکار کے ہیں، تلاوت قرآن کے ہیں، یہ سارے معمولات آپ کے قائم رہنے چاہیے۔ کمی بے شک آ جائے کوئی حرج کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں، یہ چیز دلیل ہوگی کہ آپ رمضان میں کچھ اور چاہتے تھے، رمضان کے بعد کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہم نے ماہ رمضان میں یہ تربیت حاصل کی کہ رب کے کہنے پہ ہم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا جو جائز تھا، ہم نے رب کے حکم پہ ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ گویا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تیری ہر بات مانتے ہیں، تو نے ہمیں کہا کہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دی۔ تو کہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ہم اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک تربیت ہے، ہمارا اظہار ہے کہ ہم رمضان کے دنوں میں رب کے حکم پہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا جس کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دی، اس کے کہنے پہ وہ چیزیں جو اس نے دائمی حرام کی ہوئی ہیں اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے بھی چھوڑنا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی جیسے ہم نے رمضان میں وہ ساری حرام چیزیں، حرام کام چھوڑ دیے تھے، رمضان کے بعد بھی دن ہو یا رات ہو ان کاموں کو چھوڑیں گے تو ہماری یہ عبادت قبول ہوگی، یہ علامت ہوگی کہ ہماری عبادات قبول ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ہماری کیفیت جو رمضان میں تھی رمضان کے بعد بھی ہے۔ کاروبار میں، تجارت میں ہم نے اس مہینے میں اہتمام کیا سچ بولنے کا، جھوٹ بولنے سے احتراز کیا ہوگا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائی ہوں گی، 2 نمبر مال نہیں بیچا ہوگا۔ یہ ساری کیفیت رمضان کے بعد بھی قائم رہے گی، تو یہ ایک نشانی ہے، علامت ہے کہ آپ کی اس مہینے کی عبادات رب کے ہاں قبول ہو چکی ہیں۔ پھر یہ ساری عبادات جو ہم نے اس مہینے میں کی ہیں، یہ رب کی توفیق کے ساتھ کی ہے، ہمارا کمال کوئی نہیں ہے۔ وہ اگر ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم یہ سارے کام نہ کر سکتے، سارے اہتمامات نہ کر سکتے۔ رب کی توفیق سے ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، جو بھی کچھ بھی کیا ہے، اس پر فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لیے ہیں، بہت قرآن پڑھ لیا، ذکر کر لیے، اب یہ پورے 11 مہینے کے لیے کافی ہے۔ اس مہینے کی نمازیں سارا سال کام آئیں گی۔ ان عبادات پہ فخر نہیں، بلکہ ہمیں دین نے جو تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی آخر میں کیا کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے کر تو دیا ہے، اس میں میری کوتاہی ہے، عیب ہے، خامی ہے، اسے قبول کر لے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسلام پھیرنے کے بعد؟ استغفر اللہ، کہ اللہ میری کوتاہی ہے، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نے ویسے نہیں پڑھی، کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو فخر نہیں ہوگا کہ میں نے بہت بڑے کام کر لیے، بڑی عبادات انجام دے لی ہیں، نہیں، عاجزی ہوگی۔ رب کو عاجزی پسند ہے، بڑی سے بڑی عبادت کر کے بھی عاجزی کا اظہار کریں۔ حج بھی کیا ہے، لاکھ روپیہ لگا کے بھی فخر نہیں، انکساری ہے، عاجزی ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے تیری توفیق سے کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی احسان نہیں ہے،
تو نے توفیق دی، مجھے پیسے دیے، میں نے حج کر لیا، اب میرا احسان کوئی نہیں، اسے قبول کر لے، اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، اسے قبول کر لیں۔ نیکی کے بعد اس پر فخر کرنا یہ نیک اعمال کو ضائع کر دینا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے رب کے لیے کیا ہے، اس کی رضا کے لیے کی ہے، اس پہ فخر نہیں بلکہ انکساری ہو، عاجزی ہو کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں بھی پوری طرح کوشش نہیں کی رب کی رحمت کو حاصل کرنے کی۔ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے جو کچھ کیا تیری توفیق کے ساتھ کیا، شکر بھی ادا کریں، اور ساتھ ساتھ احساس بھی ہو کہ ہم نے پوری طرح کوشش نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ گویا علامتیں ہوں گی کہ ہماری یہ عبادات قبول ہو گئی۔ آپ حضرات نے، سبھی لوگوں نے یہ تربیت لی ہے، اور خاص طور پہ جو اعتکاف والے ہیں انہوں نے اس عشرے میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں قید کر کے دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر اپنی تربیت کی ہے، اور اس عرصے میں کوشش کی ہوگی کہ ہم کوئی بھی غلط کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اور وہ بہت سی ایسی انسانوں کی عادات ہوتی ہیں جو عام حالات میں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن مسجد میں بیٹھ کے ان کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی سگریٹ نوشی کرتا ہے، یہ 8 9 10 دن اس سگریٹ نوشی کو چھوڑ دے تو ایک تربیت کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں آ کر پھر بھی اس عادت کو نہ چھوڑے اور بیت الخلاء میں جا کے سگریٹ پیے تو یہ اس مقصد کے منافی ہے جو اعتکاف کا مقصد تھا۔ یعنی بیت الخلاء میں جا کر یہ کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی فطر سلیمہ کہہ رہی ہے یہ کام ہے غلط، ہے کام شیطانی، اور کہاں کر رہا ہے؟ شیطان کے گھر میں جا کے۔ بیت الخلاء شیطانوں کے بسیرے ہوتے ہیں، وہاں شیاطین رہتے ہیں، اس کی فطر سلیمہ کہہ رہی ہے کہ مسجد میں کہیں باہر یہ کام نہیں کرنا ہے، وہاں کرنا جہاں شیطان رہتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں اس عرصے میں 9 10 دن ہیں، اس عادت کو چھوڑ دیجیے۔ یہ عادت سگریٹ نوشی نہ تو کسی بھی لحاظ سے قابل تعریف نہیں ہے، نہ صحت کے لحاظ سے، نہ کسی اور چیز کے لحاظ سے۔ منہ سے بو آتی ہے، ہاتھوں سے بو آتی ہے، ہونٹ کا رنگ بدل جاتا ہے، انگلیوں کا رنگ بدل جاتا ہے، جو بھی پاس بیٹھتا ہے اسے بو محسوس ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے، صحت خراب ہوتی ہے۔ یہ ساری خرابیاں ہیں، اس کا کوئی ایک فائدہ بھی نہیں ہے۔ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، صحت بھی خراب ہوتی ہے، بدبو بھی آتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، تو فائدہ کیا اس کرنے کا؟ تو یہ ایک موقع تھا، بڑا اچھا موقع تھا کہ اس عشرے میں آدمی اپنی ان عادات کو چھوڑ دے۔ ایسی اور بہت سی عادات ہوں گی۔ کوئی آدمی بات بات پہ گالی دیتا ہے، مسجد میں 9 10 رہا ہے، یہ عادت چھوڑ دے گا۔ اس لیے وہ ساری بری عادتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس اعتکاف کی حالت میں ہم سے وہ کام نہ ہو، وہ عادتیں چھوڑ دیں جو عادتیں بری ہیں۔ لیکن اعتکاف کے بعد بھی وہ ساری عادتیں ہم میں رہیں جو پہلے تھی، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہم آرام کی خاطر مسجد میں آ گئے ہیں، یہاں بیٹھیں گے، آرام کریں گے، کھانا ملے گا کھائیں گے، اور کچھ نہیں۔ اس اعتکاف کو اعتکاف بنانے کے لیے کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو بنانا ہے، اس کے قریب ہونا ہے، یہ ساری بری عادتیں جو پہلے تھی اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب بھی وقت ہے، رب سے عہد کیجئے، رب سے توبہ کیجئے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، اسے معاف کر دے، مجھے توفیق دے کہ میں اپنی ساری زندگی یہ برے کام جو برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، میں ان کو چھوڑ دوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ قال البلاغ۔